اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، لہٰذا نہ تو کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے بعد موسیٰ علیہ السلام کے رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ افکلما، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، استکبرتم، تو تم سرکش ہو گئے، تو تم نے تکبر کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، پھر بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا، کافروں پر پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو، عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس پھٹکار اللہ کی ان منکروں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے،
اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ یعنی انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء، ان میں سے جن انبیاء و رسل کا نام قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہیں: ہارون علیہ السلام، ذی الکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑھ اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کی تائید آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ یہود اور انبیاء کا قتل، جیسے ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مروا ڈالنے کے درپے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر اپنے ہاں اٹھا لیا، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امید کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں یہ بات کہی۔ حضرت ابن عباس سے آیت کا معنی یوں مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے اوپر محنت نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسرا قول یہ مروی ہے کہ یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں، یہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید کی ہے اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے،
تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یا تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں سے تھے، حسد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آ رہے تھے، انہیں ایمان نصیب ہوا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ ہمیں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ یہود کے اس صریح کفر اور انکار حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اور یہاں الکافرین سے مراد یہود مدینہ ہے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔